آپ کی آل سے کیا مراد؟ آپ کی آل، اس میں بڑا اختلاف ہے امت کا. آل اور اہل یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے، بلکہ اہل جو ہے وہ آل بنا ہے. آل اصل میں اہل تھا، آل اصل میں اہل تھا، اصل اس کا اہل ہی. چونکہ اس کا استعمال بہت ہوتا ہے، آل فلاں، اہل فلاں، اہل فلاں، تو حمزہ اور ہا کا استعمال ثقیل ہے، اس لیے دوسرے یہ ہا کو حمزہ کیا اور تخفیف کے لیے حمزے کو الف کر دیا. اہل سے آل بن گیا. معنی دونوں کا ایک ہے، معنی میں فرق نہیں. کچھ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، شاید آل کا معنی اور ہے، اہل کا معنی اور ہے، لیکن نہیں، آل اور اہل ایک ہی چیز. مراد خاندان. کچھ علماء کا تو کہنا ہے کہ اہل بیت وہی ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، جو ساکنین بیت. اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے گھر میں امہات المومنین رہتی تھی، آپ کی بیویاں رہتی تھی. اور ایک بندے کا اہل ثابت ہوتا ہے دو چیزوں سے. ایک بندے کا اہل بنتا ہے دو چیزوں سے، یا تو خونی رشتے سے، جس کو نسبی رشتہ کہا جاتا ہے، جس کو نسبی رشتہ کہا جاتا ہے. جیسے آپ کی بیٹی فاطمہ، زینب، ام کلثوم آپ کی بیٹی ہیں، یہ آپ کی آل ہے، آپ کا اہل ہے، آپ کا نسب، آپ کا خون. دوسری صورت اہل بننے کی مساہرت، دامادی. آپ کی کہیں شادی ہو، اب نکاح کے ذریعے بیوی آپ کو حاصل ہوئی، وہ آپ کی اہل. قرآن نے بیوی کو اہل کہا ہے، بیٹے کو بھی اہل کہا ہے. ان ابنی من اہلی، نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا میرے اہل میں سے، یہ ان کا بیٹا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ فقادر اہلہم کثوا، اپنے اہل سے کہا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی، وہاں جا کر کوئی خبر لاتا. تو بہر کیف آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر. صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھا ہو اور اسی ایمان پر فوت ہوا ہو. چاہے وہ دیکھنا ایک لمحے کا دیکھنا ہو، اس کی صحابیت ثابت ہو جائے گی.